سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد مجلس سے ذکر ہے، اس کی نسبت سے چند باتیں جو میرے ذہن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کریں گے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی چیز کی محتاج نہیں، تعداد کی، وقت کی یا کسی اور چیز کی، اس کے اپنے مختلف رنگ ہیں اور مزے ہیں اور ثواب ہیں، کسی چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا، ذکر ذکر ہی رہتا ہے۔ مثال، اور کوئی کسی کلمات میں سے صرف ایک ہی دفعہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر بھی وہ ذکری کہلائے گا اور اس کی افادیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ذکر میں جتنے بھی فضائل ہیں وہ فضائل الحمدللہ ویسی نصیب ہوں گے انسان کو، جیسے کہ 1000 کلمے پڑھنے نصیب ہوتے ہیں یا زیادہ تعداد نصیب ہوتے ہیں، یہ ذکر کی خاصیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، صرف ایک دفعہ، کتنا آسان ہے، جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر اس سبحان اللہ پر اللہ تعالیٰ پورے وہی انعامات عطا فرماتے ہیں جو ذکر کے اندر موجود ہیں۔ ذکر کا جو بہترین اور افضل انعام جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے ذکر کرنے پر، قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر ذکر کا کوئی اور ثواب بھی نہ ہوتا تو اس سے بڑا اور کیا ثواب ہے کہ اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر بھی بالکل یہی ثواب انسان کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ بندے نے کہا سبحان اللہ تو اللہ پاک فوراً جواب دیتے ہیں، وعدہ ہے قرآن کا، تو ذکر کرے گا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا، تو فوراً جواب اللہ کا آیا ہے ایک دفعہ کہنے پر کہ بندے تو نے سچ کہا ہے۔ یہ جواب ہوتا ہے اللہ کا، حدیث میں ہے کہ ہم نے تعریف کی ہے اللہ کی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہم نے ایک لفظ میں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بندے تو نے سچ کہا۔ پھر بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ، کیا کیا؟ اللہ کی بندے نے تعریف کی، ذکر کیا، تسبیح کی، فوراً ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جواب دیتا ہے بندے کو کہ بندے تو نے سچ کہا، واقعی ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، سب تعریف اللہ ہی کی ہیں، وہی سزاوار ہے ہر تعریف کا۔ پھر بندے نے کہا لا الہ الا اللہ،
تو پھر اللہ پاک نے پھر جواب دیا کہ تم نے پھر میرا ذکر کیا، پھر ثواب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بندے تم نے بالکل سچ ہی کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا جس کی عبادت کی جائے۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، عظمت بیان کی اللہ تعالیٰ کی، شان عظمت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو نے میرا ذکر کیا اور تو نے جو کہا وہ سچ کہا۔ تو یہ ذکر کا ثواب کتنی دفعہ ہم نے کہا ہے؟ ایک دفعہ کہا۔ اور دیکھیں ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ثواب ہمیں پورا فرمایا۔ یہ ذکر کی شان ہے۔ اور پھر خالی نہیں جاتا انسان، پاکٹ بھرتے ہیں اللہ پاک ذکر کے بعد۔ جیسے آپ جائیں گے انشاءاللہ تو کبھی کبھی مٹھائی بھی مل جاتی ہے ویسے، لیکن ویسے بھی اللہ تعالیٰ ثوابوں سے پیکٹ بھر کے بھیجتا ہے انسان، نظر آئے نہ۔ اب یہ تو کہہ دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو تو نے کہہ دیا، جا کہاں رہا ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ میں تجھے دوں۔ تو بندہ پھر کہتا ہے اللہ مغفر لی، اللہ تو مجھے معافی کر دے۔ اللہ کہتا ہے تو نے میرا ذکر کیا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ ایک دفعہ کہنے پر تو بندہ تو لالچی ہے، اس کو جب ملا لڈو تو کہتا ہے بلے جلیبی بھی کھاؤں۔ تو اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، کہتے اس وقت تو رحمت جوش مار رہی ہے، میں تو ویسے ہی کہا تھا اس 4 کلمے میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کی افادیت کیا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ویسے کہتے سبحان اللہ کہتے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے آگے، اس کی مشین کیا چلا رہی ہے جنت کے اندر آسمانوں پہ، کیا اس کا ثواب مل رہا ہے آدمی کو۔ تو بندہ پھر لالچی ہو گیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آگے بڑھو تو بخش دیا، تو اللہ رحم نے بخش دیا، اللہ مغفر لی ورحم نے، اللہ تعالیٰ تو رحم بھی فرما مجھ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں کہتے جا میں نے تجھ پہ رحم بھی کیا۔ بندہ پھر آگے بڑھتا ہے تو بخشش بھی ہو گئی اور رحم بھی ہو گیا اللہ کا۔ اس نے کہا بھائی دنیا کبھی صاحب کچھ مانگو اللہ سے، اللہ کہتا ہے ورزقنی، اللہ تعالیٰ کو کھانا پینا میرا کر، کوئی روزی میں باش کر، کوئی ترقی ہو روزی میں، تو اللہ تعالیٰ نے جا میں تجھے روزی بھی عطا فرما دے۔ یہ ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا، یہ رنگ ہے ذکر کا۔ اس میں کیا تھا؟ کوئی تعداد نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھا، کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کسی قید کے بغیر ہی ہم نے ویسے ہی کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذکر بن گیا اور ذکر کی ساری ہمیں انعامات عطا فرما دیے۔ اور اگر دوسرا رنگ ذکر کا، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ذکر کا رنگ اس حالت میں آ جائے کہ اس میں کچھ تعداد بھی آ جائے اور کچھ وقت بھی آ جائے، تو اس کا رنگ پھر بدل جاتا ہے ذکر کا اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس منظر کو بیان فرماتے ہیں اپنی زبان میں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی لاڈلی پیاری جگر گوش دختر تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے میری شادی ہوئی اور وہ میری اہلیہ تھی۔ یہ حضرت علی منظر بیان فرما رہے ہیں، اس واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حال یہ تھا میرے پاس تو غربت تھی، فقر تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ خاتون بڑی اونچی تھی، کس گھرانے کی تھی، کس کی بیٹی تھی۔ حال ایسا تھا کہ سارا دن چکی پیس 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 کے ان کے ہاتھوں کے اندر گٹھلے بن جاتے تھے۔ گٹھلی سمجھتے ہیں اس طرح کام کرتے آدمی، تو جیسے کبھی آپ کو واسطہ پڑا ہو ہل چلانے کا یا کوئی سخت کام کرنے کا، تو گٹھلی بن جاتی ہیں ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا خاتون جنت کا، اتنا کام کرتی تھی، چکی پیستے پیستے پیستے، گھر کا کام تھا، ان کے ہاتھوں میں گٹھلی پڑ گئی تھی اور پانی بھر 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 کے مشکل سے ان کی گردن کے اندر نشان پڑ گئے تھے۔ گھر کی حالت یہ تھا کہ کھانا خود بناتی تھی، سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ تو اس کا یہ کہ جب کھانا وانا پکانا ہو تو ظاہر ہے یہ آج کل کا تو معاملہ نہیں تھا، ایندھن تھا، دھواں تھا، مٹی تھی، غبار تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے کپڑوں پہ اس ہر وقت کپڑوں پہ غبار اور دھوئیں کا نشانات موجود رہتے تھے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی خاتون کا حال کیا بیان کیا جا رہا ہے۔
تو چراغ بھی جلتا تھا، اور چراغ تو تیل سے جلتا ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں. تو چراغ کو جلانا بجھانا وہ بھی کسی وقت کے ساتھ کبھی مؤثر ہو جائے تو اس کے تیل کے اثرات بھی کپڑوں پہ آتے تھے. وہ حال یہ تھا کہ ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہوئے، جسم کے اوپر نشان پڑے ہوئے، کپڑوں کی حالت گرد و غبار کے ساتھ اور تیل کے ساتھ، یہ حالت تھی ان کی اتنی بڑی خاتون ہونے کے باوجود بھی. تو میں نے ایک دفعہ سنا کہ کچھ غلام آئے ہیں نبی کے پاس. تو میں نے کہا فاطمہ جاؤ اپنے والد سے یہ عرض کرو اپنے حالات کو اور بتاؤ کہ بھئی ہمارے حالت تو ایسے ہیں، میں تو نہیں جاتا، تم جاؤ اپنے والد سے کہو کہ بھئی میرے حالات ایسے خراب ہیں، آپ مجھے کچھ، اتنے غلام آپ کے پاس آئے ہیں تو ایک غلام مجھے بھی دے دیں تاکہ گھر کا کچھ کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا اور میرا کچھ کام چلے، میری حالت تو ایسی ہے. سوچا انہوں نے، خامد کا حکم بھی تھا، کہتے ٹھیک ہے میں چلے جاتی ہوں. وہ جو تھیں گئیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچی تو عائشہ صدیقہ موجود تھیں. تو انہوں نے کہا کیسے آئی فاطمہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا مقصد آج یہ ہے کہ میں اپنے بابا سے ملنے آئی تھی. کہتے وہ تو نہیں ہیں، وہ تو گئے ہوئے ہیں. کہتے اچھا پھر ایسا کریں کہ میری جس مقصد کے لیے میں آئی تھی آپ مقصد بیان فرما دیں، ان سے بتا دیں کہ میں اس طرح فاطمہ آئی تھی اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے یہ عرض کرنی تھی یہ باتیں ساری. عائشہ صدیقہ کہتے ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو میں ان سے عرض کروں گی. سرکار دیر سے ذرا آئے، شام گزر چکی تھی. آتی عائشہ صدیقہ نے سٹوری سنا دی ساری، اس طرح فاطمہ آئی تھیں اور پریشان تھیں، یہ حالات تھے ان کے. وہ تو بے انتہا محبت کرتے تھے، بلکہ معمول تو یہی رہتا تھا کہ کہیں باہر سے بھی آتے سفر سے تو پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے. اب شام کا تو وقت رات ہو چکی تھی، لیکن فوراً اٹھے کر میں اسے ملا ہوں. پریشان ہوگی، گھر نزدیک ہی تھا، آپ نے زیارت کی ہوگی، حجرہ فاطمہ کی بالکل متصل ہے، ملے ہوئے ہیں. تو پہنچ گئے تو رات ہو چکی تھی تو ان کے سونے کا ٹائم تھا. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم لیٹ چکے تھے اپنے بستر پر. تو نبی کریم تشریف لے، جب ہم داخل ہوئے تو ہم اٹھنے لگے، نہیں اٹھو نہیں، لیٹے رہو اسی جگہ پر جہاں لیٹے ہو. تو ہم وہیں لیٹ گئے، آپ ہم دونوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ان کی جو قدم لگ رہے تھے آج بھی محسوس کرتا ہوں. فرماتے ہیں بیٹھ گئے، بیچ میں بیٹھ کے کہ فاطمہ تم میرے پاس آئی تھی اور مجھے سارا معلوم ہوا تم کیا چاہتی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ بھائی وہ غلام جو آئے ہیں میری ملکیت نہیں ہے، یہ اسلام ہے. دیکھیں یہ اصل اسلام جہاں سے نکلا ہے. ہم حالات اپنے خود بھی مشاہدے کریں اپنے گورنمنٹوں کی، اپنی زندگیوں پہ. ہم جو آج کل شکایت کرتے ہیں یہ کیا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں یہ ہو گیا ہے. یہ آج کل شکوے ہیں نا ہمارے، بہت بڑے بڑے شکوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارا دکھن کو دیکھو جی کتنے، اور ہم ایسے ہیں تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے ساتھ ہے. ذرا فرق دیکھیں کہ اسلام جہاں سے نکلا تھا اس وقت کیا حالت ہے اور آج کے اسلام کی ہم دیکھیں آج کیا حالت ہے. شکوے تو بہت کرتے ہیں. یہ ہے خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی دختر. آج کسی وزیر کی بیٹی کو آپ جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں تماشا ہوتا کیا ہے. کسی وزیر اعظم کی لڑکی کو جا کے دیکھیں اسلامی ملک کے اندر، اس کی شان دیکھیں اور شوکت دیکھیں اور اس کا غرور دیکھیں اور اس کی حکومت دیکھیں، اس کے آرڈر دیکھیں چلتے کیسے چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر. جہازوں کو روک لیتے ہیں چلتے ہوئے. کیوں؟ یہ بھی اس کی بیٹی نے آنا ہے، فلاں منسٹر کی بیٹی نے آنا ہے، بیٹھنا ہے تو جہاز رکا کھڑا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی جنازہ جا رہا ہے، کچھ پرواہ نہیں. پہلے وہ بیٹی آئے گی، وہ بھی شاپنگ کر رہی ہے ہائیلینڈ میں. یہ بالکل واقع صحیح بتا رہا ہوں، آپ کھڑے ہیں ہم لائن میں، نہیں وہ ہائیلینڈ میں شاپنگ ہو رہی ہے. شاپنگ کے بعد پھر وہاں سے چلیں گی، چلنے کے بعد وہ یہاں پہنچیں گی. اس وقت تک جہاز کی اجازت نہیں چل سکے کیونکہ 2 خواتین نے آنا ہے، وہ لیڈی فرسٹ ہے. تو پھر ہم شکوا کس سے کریں؟ وہ کون سا اسلام ہے بھائی مجھے بتائیں. اسلام صرف نام یہی نہیں کہ ہم ماتھے کو ٹیک دیں. سب سے بڑی روح جو اسلام کی ہے وہ اخلاقیات ہے. انسان کی اخلاقیات روح ہے. اور علی کا قول ہے
سبحان اللہ. یہ حکومت جو ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ انصاف کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی. جسٹس جہاں جس ملک میں ہوگا، ان ممالک میں کیا ہے؟ جسٹس ہے، انصاف ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے تو انصاف کا پتہ ہی نہیں ہے. اور انصاف سب سے بنیادی چیز ہے جس پہ انسان قائم ہوتا ہے. جس ملک کے اندر انصاف ہی نہ ہو تو مذہب کیا ہوگا؟ مذہب کی تو ختم ہو گئی. جھوٹی گواہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، سر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. حدیث میں آتا ہے تو کسی نے آ کے پوچھا تو جھوٹی گواہی کے بارے میں آپ نے اتنی سخت بات، جھوٹی گواہی یعنی اس کی بتا رہے تھے کہ سزا بتا رہے تھے کہ اس کی سزا جھوٹی گواہی کرتے کرتے اتنی دفعہ کہا کہ صحابہ کرام کہنے کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم نبی حسن کہ اب آپ نہ کہیں، جسے بہت زیادہ دفعہ آپ نے کہہ دیا. اب جھوٹی گواہی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے انگوٹھے لگانے میں، کسی پہ دستخط کرانے میں، کسی سے کہنے ہاں جی یہ تو میں نے میرے سامنے کہا جی یہ تو میری بات ہوئی ہے جی. 1 سیکنڈ میں بیانات کو ختم چینج کر دینے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کی روح نصیب فرمائے، ہم سمجھ سکیں کہ اسلام کیا چیز ہے. پھر وہی عروج مل سکتا ہے انشاءاللہ جو عروج تھا ہمارا. پھر وہی مقامات ہمارے واپس آ سکتے ہیں، ہمارے میں اخلاقیات آ جائے، انصاف آ جائے اور ظلم ختم ہو جائے ہمارے یہاں سے. تو عرض کر رہا تھا، بیچ میں بات آئی، بات ذکر کی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فاطمہ وہ جو غلام تھے میری ملکیت نہیں تھے، میرے پاس آئے لیکن ملکیت میری نہیں تھے، وہ تو بیت المال کے تھے. اور ان غلاموں کو بیچ کر جو سب سے فقیر لوگ ہیں، اصحاب صفا پہ بیٹھنے والے ایک جماعت تھی جو فقیر جماعت تھی، اصحاب صفا آپ واقف ہوں گے اس سے، آج بھی موجود ہے، نشان موجود ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا. وہ کیا قوم تھی کہ وہ اس چبوترے پہ بیٹھتے تھے، آج تک اور قیامت تک کچھ چبوترا قائم رہے گا. بزرگان دین کے سب سے پہلی خانقاہ تھی، وہ سب سے پہلی خانقاہ جو بنی، یاد رکھیں. اس میں جو چند چنی جماعت تھی فقیروں کی، ان کا کام کیا تھا؟ نہ کھانا نہ پینا کچھ، بس اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کو اتنی محبوب ہوئی جماعت کہ قرآنوں میں اس کا ذکر آیا. نبی اکرم سے خود کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ بیٹھے آپ. یہ تو بہت زبردست لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. تعجب فرمایا نبی پاک سے، یہ کیسی قوم پیدا ہوئی ہے. تو کیوں؟ نہ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ ان کے پاس کپڑے تھے نہ کچھ تھا، ان کا شغل ہی ایک تھا، بس اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. بھائی اب یہ آپ سوچیں وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، یہ کیسے رہ سکتا آدمی؟ واقعی نہیں رہ سکتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو انسان کو دل سے کرتا ہے تو سارے کھانے پینے اس کو ذکر میں مل جاتے ہیں الحمدللہ. جسم جو ہے نا یہ کبھی نہیں فل کرتا، لیکن روح جو ہے الحمدللہ اس کی غذا جب پہنچتی ہے تو جسم خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں گے جتنے بزرگ ہوں گے اللہ والے ہوں گے تو ان کے آگے تشتری نہیں رکھتی جاتی، روسٹ نہیں جاتے، بلکہ الحمدللہ کو رکھا بھی جائے تو 3-4 نوالوں کے تکلف نہیں، 3-4 نوالوں سے ان کا پیٹ سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے. ایک ٹوس کھائیں گے پیٹ بھر گیا الحمدللہ. تو ان کی خوراک کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ لیکن جسم میں توانائی میں ایسے کہ آپ بے شک کتنے ڈنڈ بیٹھنے لگاتے ہو، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر دیکھیں تو پتہ لگ جائے کہ پھر کبھی جوڑ ہوتا کیا چیز ہے، کیا طاقت ان کے اندر اللہ نے دی ہے روحانیت کی. دیکھنے میں منہم نظر آئیں گے لیکن طاقت کے بھر انسان ہوتے ہیں، ان کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. تو فرمایا بھائی وہ اصحاب صفا جو چبوترے لوگ رہتے ہیں ان پہ میں نے مال خرچ کرنا ہے، ان کو بیچ کر. ہاں فرمایا ایک چیز، فاطمہ تو نے مجھ سے مانگا ہے تو چل میں تجھے اس سے بدرجہ بہتر تجھے ایک چیز عطا فرماتا ہوں کہ کئی ہزار غلاموں سے بہتر چیز ہوگی تیرے لیے. اگر تو اس پہ تو نے مجھ سے غلام مانگے میں تجھ سے بہتر چیز عطا بتاتا ہوں. تو یہ ایسا تحفہ ہے اہل بیت کی طرف سے جو پوری امت کو مل گیا الحمدللہ. یہ صدقہ ہے اہل بیت کا، یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا کا کہ اس ذکر کا نام ہی تسبیح فاطمیہ بن گیا الحمدللہ. بتائیں کتنا زبردست تحفہ دیا ہے فاطمہ الزہرا نے، پوری امت کو دیا. نہ وہ جاتی حضرت علی نام سے کہتے نہ وہ مانگتے. آج اس تحفے سے ہم لوگ سارے محروم رہ جاتے. اتنا بڑا تحفہ اہل بیت کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم اس کی قدر نہ کریں تو کیا بات ہے. سنیں آپ کہنے لگے کہ بھائی غلام کی جگہ میں تجھے سے بہتر چیز دیتا ہوں جو بدرجہ بہتر ہوگی اس سے، جس کیفیت جس وجہ سے تم مجھ سے غلام مانگ رہی ہے. عورتوں کے لیے سننے والی چیز ہے، مردوں کے لیے بھی. تو کہنے لگے خاموش کہ یا رسول اللہ بالکل ہم تو وہ چاہتے ہیں جیسے آپ
وہ ہم چاہیں گے، حضرت علی حضرت فاطمہ ذرا دونوں. تو کہنے میں تمہیں اس کے بدلے میں، غلاموں کے بدلے میں کیا دیتا ہوں تحفہ. اب کلمات وہی ہیں جو پہلے میں نے بتایا کہ جو آپ نے ایک ایک دفعہ پڑھے تھے تو ان کی کیفیت ڈفرنٹ تھی نا. اب وہی ذکر چل رہا ہے، کلمے وہی ہیں، لیکن فرق کیا ہو گیا دیکھیں آپ. اور ثواب میں کیا فرق ہو گیا اب دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی تلقین فرما رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. ان کلموں جو ہم نے پڑھا اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا. پہلا فرق آپ نے تلقین فرمائی، ان کو بتایا کلموں کا کہ بھئی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ پڑھتے ہیں آپ اتنا، 34 دفعہ اللہ کو پڑھ لو. تو جب یہ تم پڑھ لو گے تو جو حالات تم نے بتائے ہیں اور جس کے لیے تمہیں غلام چاہیے تھا بدرجہ بہتر یہ کام کریں گے اس حالات کے لیے تمہارے غلاموں سے بھی زیادہ. کیا حالات تھے جس کے لیے مانگا؟ پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، محنت، یہ ساری چیزیں تھیں نا. تو جب یہ حالات ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا، پورے یقین کے ساتھ کیا ان کلمے کو پڑھ لینا ہے. اور یہ کس وقت کے لیے فرمایا؟ رات کو سوتے ہوئے فاطمہ یہ تو پڑھ لیا کر یہ کلمہ. اب ان کلموں میں کلمے وہی جو انہوں نے پڑھا ایک دفعہ تو اس کا ثواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 3 ثواب دیے تھے. اب ان کلموں کی نوعیت کیا بدل گئی، کلمات وہی ہیں، ذکر اللہ وہی ہے، لیکن فرق کیا ہوا کہ یہ تلقین کیے گئے ہیں، یعنی بتائے گئے ہیں. یعنی جس طرح کہ کوئی شیخ کوئی وظیفہ آپ کو بتائے، وظیفہ وہی ہوگا جو آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ بتا دیا جاتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں فرق پڑا. اور وہ بے تعداد تھی، وہ بھی صحیح ذکر تھا، لیکن جب کوئی تعداد فکس کر دی جائے، بات کریں تعداد کیوں ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب تعداد فکس کر دی جائے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کی حیت اور اس کے ثواب میں عجیب رنگ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیوں تعداد دی جا رہی ہے، کتنی جا رہی. 33 34 فرما دیا گیا. تو اب اس کا ثواب کیا ہو گیا کہ الحمدللہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جتنی بھی تھیں جو حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ پیش آ رہی تھیں، اب کسی انسان کو، کسی عورت کو بھی زندگی میں پیش آئے تو کچھ نہ کرے، بس وہ کیا کرے کہ رات کو سوتے ہوئے معمول بنا لے، اس کو وظیفہ بنا لے. ہمیں اجازت مل گئی اہل بیت سے، الحمدللہ یہ تحفہ ہم تک پہنچ گیا ہے. تو ہر مسلمان سوئے کیسے اس کے بغیر، میں تو حیران ہوں کیسے نیند آ جائے اس کو، کتنی بڑی چیز کو اس کے پاس موجود ہے اور بستے میں جا کر لوٹ مار جائے کوئی. اور ہمارے ساتھ تو صبح سے لے کے شام تک یہ کام ہے اور اس کی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے. میں خود مشاہدہ کی ہے، آزمانے کے لیے نہیں، بس لطف لینے کے لیے، یقین کو بڑھانے کے لیے. کہ بہت سخت کام کبھی زندگی میں دن میں ہوئے تو ذات کو یہ کلمہ پڑھا، بالکل وہ کام وہی ہوتے تھے، اتنے آسانی سے پورے ہو جاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تھکن کا گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی، تھکانا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تھکن کسی چیز میں کمزوری محسوس ہوئی کہ یہ کمزوری ہے، میں کام نہیں کر سکوں گا، سمجھے. تو اس ان کلمے کو رات کو کیونکہ اوقات دی گئے نا کس پڑھنے کے لیے، رات کو کلمے پڑھ لیے تو الحمدللہ صبح کے وقت ان چیزوں کی وجہ سے، ان کلموں کی وجہ سے صبح کمزوری آپ کو نہیں ہوگی بلکہ بہت طاقت محسوس کریں گے، آپ کام کر جائیں گے. حضرت علی کلمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہمیں یہ کلمے عطا کر دیے گئے، بتا دیے گئے، تو مجھے یاد نہیں زندگی میں کبھی میں نے اس کلموں کو چھوڑا ہو. ہر چیز استقامت سے ملتی ہے. تو فرمایا ایک جنگ تھی، جنگ صفین، بہت حالات والی جنگ تھی، اس میں کافی معاملات تھے، سخت بھی تھی اور حالات بھی پولیٹیکلی بہت نازک تھے اس جنگ کے اندر، صفین جنگ. تو اس کے لیے اس نے پوچھا ایک صحابی نے کہ حضرت علی یہ بتائیں کہ کیا اس رات بھی آپ نے پڑھا؟ وہ بہت سخت رات تھی حضرت علی کے لیے، وہ زندگی کی سب سے سخت رات تھی. تو کہنے لگے میں نے اس رات بھی ان کلموں کو نہیں چھوڑا جو مجھے تلقین کیے گئے تھے، بتائے گئے تھے. میں نے استقامت کو اس وقت بھی ادا کی. تو اتنا یقین تو ہو ان باتوں پہ الحمدللہ کہ جو بتائے جائیں جو کلمات، تو یہ تو نبی کریم نے بتائے اپنے لخت جگر کو، اہل بیت کو، اور وہ ان کے صدقے سے ہم تک پہنچ گئے. تو ان کی پاور کتنی ہوگی. تو کیا ہوا کہ ذکر، یہ بھی ذکر بن گیا، لیکن تلقین ہونے کی وجہ سے اور تعداد کی وجہ سے کیا تبدیلی آ گئی اس میں. تو ایک اور مثال آ کے دیتا ہوں، اس سے خوبصورت اصحاب صفا کی بات. جو صحابہ کرام میں 2 گروپ تھے، ایک تو عمرہ امیر صحابی اور ایک فقیر صحابی. فقیر کا مطلب جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ فقیر بڑا اونچا لفظ ہے، یہ خانقاہوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے حضرت جب ہمیں بلاتے تھے نا تو فقیرہ ادھر آ، فقیرہ سے کوئی بڑا منسٹر بھی آیا ہو اور وہ خانقاہ سے منسلک ہو گیا تو نام نہیں لیتے تھے اس کو، کہتے فقیرہ بات سن ادھر آ بیٹھ. یہ انداز تھا اللہ والوں کا. کیا کہتے تھے؟ فقیر. وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے بھائی، اس کو فقیر کہا جا رہا ہے.
ہم سمجھ فقیر اور اس فقیر میں بڑا فرق ہے. یہ جو فقیر عام بن جاتے ہیں نا، فقیر لفظ یہی ہے تو لیکن ٹرانسلیشن کروں تو عجیب سے ہو جائے گا. وہ فقیر کیسے ہوتے ہیں؟ فے سے فرنی، قاف سے قورمہ، اور یہ سے یخنی، اور یہ سے ربڑی کھانے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ فقیر جوتے ہیں. لیکن یہ جو فقیر ہے اللہ کے فقیر، جو اصل فقیر ہوتے ہیں، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی، اور رے سے رضا الہی ان کے پاس مقصد. کتنا فرق ہو گیا؟ لفظ وہی ہے لیکن حیت بدل گئی. تو اس فقیر کی بات کر رہا ہوں میں. یہ فقراء تھے جو بیٹھتے تھے. دو گروپ تھے. ایک کیا؟ عمرہ، بہت امیر، جس میں ان کے جو لیڈر تھے حضرت عثمان، نا کتنے بڑے امیر تھے. اور جناب حضرت طلحہ، بڑے باغات تھے ان کے. اور ایک تو کمال کے تھے امیر، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب کے تو الحمدللہ عمرہ میں شمار کیا. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے عمرہ میں شمار، اتنے امیر تھے. آج ہم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں بہت. ان کے دلوں میں دولت، ہاتھ میں دولت تھی، دل میں دنیا نہیں تھی. ہاتھ میں تو دنیا تھی لیکن دل کے اندر دولت ان کے نہیں آتی تھی. اتنے امیر تھے کہ جب ان کے مال بکتا تھا تو ان کا جو صحن تھا، اس صحن میں بوریوں کے اندر دینار ہوتا تھا سونے کا، سونے کا جو تھا اس کو دینار کہتے تھے. درہم ہوتا تھا چاندی کا. تو چاندی اور سونے سے بوریاں بنتی تھیں، بوریوں میں بند ہوتا تھا، اور اتنی بوریاں ہو جاتی کہ چھت تک چلی جاتی تھی، چھت تک بھر جاتی تھی وہ بوریاں سونے اور چاندی کے ساتھ. اتنے امیر تھے. اور جتنے امیر تھے، امیر بنے کیوں؟ جو سخی ہوتا ہے نا، جو اس ہاتھ سے دیتا ہے تو اس ہاتھ سے آتا ہے. یاد رکھیں، ہم اس ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہیں، اس سے لینا چاہتے ہیں تو کبھی ادھر سے نہیں آئے گا. اگر لینا ہے تو یہ ہاتھ کھلا کریں، انشاءاللہ ادھر سے آنا شروع ہو جائے گا، ادھر سے جانا شروع ہو جائے گا. سخاوت، بے انتہا سخی تھے. سخاوت کا یہ عالم تھا ان کا کہ اپنے ان کو بلاتے تھے، غلاموں کو، ادھر آؤ جلدی آؤ جلدی بلاتے تھے. تو بالٹیاں، انہوں نے بالٹیاں رکھی ہوئی تھی. بالٹی سمجھتے نا، باسکٹ جو ہوتی ہیں جس میں ہم نہاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باسکٹ، کہ باسکٹ لے آؤ ساری. وہ 10 15 20 باسکٹیں لے کے آ رہے ہیں غلام، کہتے بھرو اس کو سونے چاندی سے. وہ بھرتے تھے، بڑھتے کہنا جاؤ اب فلاں مقام پہ غریب بیٹھا ہے، اس کو بولو کہ عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجھے ہدیہ بھیجا ہے اور اللہ کے واسطے میری اس ہدیے کو قبول فرما تاکہ میں خوش ہو جاؤں. غرور نہیں، تکبر نہیں. میرا بھائی اس وقت کہ تو اس وقت تنگ دست ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی تو عبد الرحمن کا تو یہ ہدیہ قبول فرمائے گا تو میری آخرت بن جائے گی. ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ ہدیہ قبول فرما لو. سارے مدینے میں تقسیم ہوتا تھا ان کا سونا چاندی، بالٹیوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے. عبداللہ بن عوف کا مال بک رہا ہے. میرے بھائیو، یہ امیر جماعت تھی. اور یہ غریبوں کون ہیڈ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ان کی حدیثوں تو آپ سنتے ہیں کیسے راوی ہیں حدیثوں کے، کیسے اب ان کی باتیں کریں تو کہاں سے حدیثیں ہیں، کیسے سینہ کھلا، کیسے اللہ کے نبی نے دعا کی اور کیسے چادر لپیٹی، تو جانتے ہیں آپ سب لوگ. بہرحال وہ اتنے غریب تھے کہ خود اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ مجھے کئی دن بھوک سے اتنا برا حال ہو جاتا تھا، اتنا برا حال کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا. آج تک میں نے دیکھا نہیں کسی کو بھوک سے بے ہوش ہوتے ہوئے، نہیں دیکھا. وہ کتنے طاقتور لوگ تھے بھوک کو برداشت کرنے والے. کہتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے دورہ پڑ گیا مرگی کا. وہ میرے گردنوں پہ پاؤں رکھتے تھے کہ شاید دورہ پڑ گیا صحیح ہو جائے گا. ان کو پتہ نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اتنے غریب تھے. تو وہ سب کو خیال ہے فقیروں کو کہ چلو بھائی کیا معاملہ ہو رہا ہے. نبی پاک کے پاس چلتے ہیں کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اور یہ امیر لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جناب زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو یہ اور تو ہمارے سے ساتھ چل رہے ہیں عبادت میں. ٹھیک ہے، لیکن اگلا مال تو ان کے پاس ہے، یہ پیسے دار ہیں، مالدار ہیں، تو صدقہ کرتے ہیں اور ہم کرتے نہیں صدقہ. تو ہمارا کیا بنیں گے؟ یہ تو نمبر لے گئے ہمارے سے. چلتے ہیں ہم نبی پر شکایت کرتے ہیں ان کی، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے. بارگاہ پہنچ گئے، بارگاہ ساتھ میں پہنچے. بھائی کیوں ہے؟ فقیر تھے سارے، ہیڈ ان کے وہ تھے. کس لیے ہے؟ دیکھیں کیا آخرت کا ان کا ذوق تھا. سبحان اللہ. ہر خیال و تصور ان کا دنیا سے نہیں آخرت کی طرف جاتا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، سارا واضح بتایا کہ یہ تو امیر لوگ تو سارے عمل بھی کرتے ہیں اچھی طرح سے، نماز وہ سب کریں جو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ صدقہ دیتے ہیں ہم سے بڑھ گئے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پیچھے رہ گئے. سنیں آپ کلمات وہی، دیکھیں آپ کلمات وہی جو پہلے ایک دفعہ کہا تھا، پھر 33 دفعہ میں ہے. اب وہی ذکر چل رہا ہے
بتانے کا مطلب یہ ہے آپ کو کہ ذکر کی رنگ ہی عجیب ہے. جس حال میں بھی انسان ذکر کرے، جس حال میں بھی ذکر کرے، اللہ کو محبوب ہے وہ کلمات. وہ ذکر محبوب ہے، یاد رکھیں. وہ ذکر ہر حال میں اللہ کو پسند فرماتے ہیں. اب وہی کلمات ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ایک اور تحفہ مل رہا ہے آج ہمیں الحمدللہ. سنیں عجیب تحفہ ہے. کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، چلو کہتا ہے فکر کیوں کرتے تم، یہاں سے تو ہر چیز مل سکتی ہے. تمہارا میں بندوبست کرتا ہوں اور ایسا بندوبست کروں گا کہ جو اب تک مسلمان پیدا ہوئے ہیں، وہ جو گزر چکے ہیں جتنے بھی اب تک، وہ اور جو اب موجود ہیں وہ اور جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں. دیکھیں سر رحمت العالمین کا جوش آ گیا ان کو کہ جو مسلمان گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، ایک ایسا عمل تمہیں دیتا ہوں کہ ان سب سے تم آگے نکل جاؤ گے. ان کی کیا بات کرتے، سب سے تم آگے بڑھ جاؤ. جی سب انہی کے لیے تھا. اللہ کے نبی فرمایا نہیں، یہ آنے والی امت تک یہ کر سکتی ہے کام. تب بتاؤں گا یہ عمل، جب آپ کریں گے ہاتھ کھڑا کر جو کرنا چاہتا ہے روز. دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے کہ جو یہ عمل کرے گا سب سے بڑھ جائے گا. وہ تو بڑے خوشی ہے فقراء حضرات جیسے آج ہم خوش ہوئے الحمدللہ کہ کیسی عجیب کیا عمل ہوگا. اللہ کے نبی ہمیشہ آسان عمل فرماتے تھے. کہنے ہیں دوستوں میرے صحابیوں، میں تمہیں عمل کیا بتاؤں؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ بس. یہ اب پڑھنے کے ٹائم چینج، تعداد وہ ہے، لیکن ہر رنگ میں آ رہا ہے. وہ ٹائم کیا تھا؟ رات کا دیا گیا تھا اہل بیت کو. اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ٹائم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو شخص یہ کلمے پڑھے گا تو اس کا ثواب کیا ہوگا کہ جو پہلے مسلمان تھے، جو موجودہ مسلمان ہیں، جو آنے والے مسلمان مرد عورتیں، ان سب سے تو آگے بڑھ جائے گا. میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کا ذکر جو عجیب عجیب رنگوں میں گزرتا ہے الحمدللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات ایک 3 میں نے آپ کی پوزیشن بتائیں. یعنی ایک وہ کہ جو انسان کہہ رہا ہے سبحان اللہ، وہ بھی خالی نہیں. ایک وہ کہ جس کو شیخ بتا رہا ہے اور تعداد دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ اس کی استقامت انسان رکھے، برابر کرے، تو اس کا رنگ عجیب، وہ عجیب رنگ. اور نمبر 3 یہ الحمدللہ جو آ رہا ہے وہی کلمات آ رہے ہیں. ایسا ذکر الحمدللہ کہ جس کے لیے وقت اوقات مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس کی حیت تفضیل کہا جائے کہ یہ ذکر تم نے صبح نہیں کرنا، شام کو کرنا ہے، تو پھر وہ شام ہی کو اثر کرے گا. ذکر وہ کلمے وہی ہوں گے، لیکن کیا ہے شام کو اس کا اثر جو ہوگا وہ بدل چکا ہوگا اور ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو الحمدللہ ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. بڑے اچھے اچھے کلمات اللہ پاک سے پڑھوائیں گے، درود شریف بھی پڑھوائیں گے، دعائیں بھی کروائیں گے. تو مجھے بتائیں الحمدللہ ابھی تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اندھے ہیں، بالکل اندھے ہیں، لیکن ذوق قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کی زندگی بتاتی ہے کہ جو وہ حریص تھے اس کاموں کے لیے، ذکر کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن بتایا، حدیث میں بتایا کہ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. 2 چیزیں ہوتی ہیں جب اعلیٰ درجے کا کچھ کام ہوتا ہے نا. یاد رکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جب اعلیٰ درجے کے کام ہوتا ہے جس کی توفیق ہو رہی ہے، تو اسی طاقت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کو نکالنا چاہتا ہے. اس کے ٹینشن کو چینج کرے گا. چھوڑ یار ذکر کیا کرنا، اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. چھوڑ یار ذکر کرنا، ہم تو وہ شروع کر دیتے ہیں. چھوڑ یار ذکر کرنا یا وہ کام شروع کر دیتے ہیں. ہم نے یہ کیوں کرنا؟ الحمدللہ سارے کام حق سچ برابر ہیں، کسی کام کو اپنے چھوڑنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا، لیکن ہر کام کی افادیت مختلف ہوتی ہے. جتنا بھی الحمدللہ بلند کام اللہ پاک آپ کو دینے والا ہوگا، بتانے والا ہوگا، تو اسی زور کے ساتھ آپ حملے کریں گے شیطان آپ اس کام کو ختم کیے جائے، اس کو اڑا دیا جائے. یہ کبھی ہوگا نہیں، ہمیشہ یہ ہوگا. لیکن جس کام میں ڈیل ہوگی، کتنے ثواب نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہیں چلے گا. جس طرح کے شہد رکھیں تو مکھی فوراً آئے گی شہد کے اوپر، وہ کہے گی تجھے نہیں کھانے دینا شہد، یہ تو بہت میٹھا ہے. اسی طرح جب انسان کسی بڑے عمل کی طرف چلتا ہے، جیسے یہ اللہ کا ذکر ہے، تو بے انتہا مخالفتیں شروع ہوں گی. اللہ والوں کی ہمیشہ مخالفتیں ہوئی ہیں، یاد رکھیں، اس وجہ پر ہمیشہ ہوئی ہیں. بڑے بڑے الزامات لگے ہیں، بڑے بڑے جھوٹے باتیں ہوئی ہیں، لیکن استقامت اللہ. میرے حضرت فرماتے تھے کہ بات یاد رکھنا کہ جس نے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ نے اس کے نام کو بلند کیا. کبھی اللہ کا ذکر کو نہ چھوڑنا سب سے بڑا عمل ہے. بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر. یاد رکھیں
کبھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑی، چاہے کتنے حملے ہوں، کتنے وسافش ہوں، کتنے دھوکے ہوں، الحمدللہ کسی ثبوت کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر ہے تو ذکر ہے۔ میں نے 3 پوزیشن آپ کو بتائی ہیں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ سمجھانے کے لیے، اس کو کریں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ آج اس حالت کے اندر جب الحمدللہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، نبی فرماتے تھے ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب میری سنتیں جو ہیں سن کے لوگ ہنسا کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ یہ کیا صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ مسلمان، وہ کہتے ہیں مسلمان ہوں گے وہ لوگ، کہتے ہیں ہاں مسلمان ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی ہوگا، لیکن جب ان کے سامنے میری سنت کی بات کی جائے گی تو وہ دانت نکالیں گے، مذاق کریں گے، ہنسیں گے، اس پہ تنقیدیں کریں گے۔ تو فرمایا من آیا سنتی اندا فساد امتی، میرے نبی کی مشکات کی حدیث ہے کہ اس زمانے میں غور سے سنو صاحب، کہ اس زمانے میں کوئی پہنچ گیا انسان موجود ہوگا اور اس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا ہوگا، میں سنتی، تو ثواب کیا دوں گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پہ عطا فرماؤں۔ چھوڑ دیں آدمی اس چیز کو، مجھے بتائیں 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف شرم ہے، دنیا ہے، باتیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور ایک طرف آخرت کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوستو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تنقیدیں برداشت کریں، گالیاں برداشت کریں، اس وقت ظلم برداشت کریں اور بے انتہا بدنامیاں برداشت کریں، لیکن دامن رسول کو مت چھوڑیں۔ کامیابی اسی چیز میں ہے، ان 2 چیزوں کو مستقل پکڑ لیں، اللہ کا ذکر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سارے کام کریں، قرآن پڑھیں، تبلیغ کریں، تبلیغ میں جائیں، تعلیم میں بیٹھیں، سارے کام کریں، لیکن یہ 2 جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، گاڑی ہے، گاڑی زندگی، اسلام کی گاڑی کے لیے 2 پہیے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ساری اسلام کی گاڑی ہیں، تبلیغ، تعلیم، قرآن، حدیث، مدرسے، یہ سب جو ہے گاڑی کے مانند ہے، لیکن اس گاڑی کو چلائیں گے تو 2 پہیے چلائیں گے، یاد رکھیں۔ پہیے کون سے؟ ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جب یہ پہیے فکس کریں گے تو پورا اسلام چلنا شروع ہو جائے گا آپ بڑی تیزی کے ساتھ، اس قرآن بھی چلے گا، حدیث بھی چلے گا، دین بھی چلے گا، تعلیم بھی چلے گی، سب کچھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پہیے ڈھیلے ہو گئے، پنچر ہو گیا تو گاڑی وہیں اٹک جائے گی، گھوم کرتی رہے گی۔ اللہ کا مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اور دین کے ہر کام سے محبت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔